حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محترم جناب مولانا عبدالبر اثری فلاحی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ مجلس تعلیمی کے رکن ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ فراغت کے فوراً بعد سے لے کر کے اب تک آپ کا مستقل تعلق تعلیم و تدریس، تنظیم و تحریک اور دعوتی میدان سے رہا ہے. فراغت کے فوراً بعد شعبہ اعلیٰ میں استاد کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا اور پھر اس کے بعد حیات نو کے بھی آپ مدیر رہے اور اس کے بعد آپ فیروز ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اس سے آپ منسلک رہے. اور اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا تعلق ہمارے ان فلاحی برادران میں سے ہیں جو جامعۃ الفلاح کی تاسیس کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں یا اس طرف انہوں نے اپنی ترجیحات کو رکھا. اور فراغت کے بعد سے لے کر کے اب تک جیسا کہ میں نے کہا آپ مستقل دعوت و تحریک، تعلیم و تدریس اور اکیڈمک میدان میں آپ کی خاصی خدمات رہی ہیں. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے استفادے کا موقع آج ہم کو مل رہا ہے. مولانا کے مزید ایک تعارف کے لیے بات کہہ دوں کہ تم لوگوں کے استاد محترم جناب مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے آپ بھتیجے بھی ہوتے ہیں. تو اب میں مزید تفصیل میں نہ جا کر کے استاد محترم جناب مولانا عبدالبر اثری فلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی نصائح یا اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. جناب مولانا عبدالبر اثری فلاحی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. محترم ذمہ داران جامعہ، معلمات کرام، ماں اور بہنوں، آج کی اس محفل میں آپ سے میری گفتگو کا موضوع ہے سوال پوچھنے کا فن، اصول اور آداب. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ہم سب یہاں طالب علم کی حیثیت سے اکٹھا ہیں. اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، ہم اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ سوال ہے. بہت مشہور حدیث ہے جو امہات حدیث میں شمار ہوتی ہے، حدیث جبرائیل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مسافر آیا اور اس نے آ کر کے آپ سے کچھ سوالات کیے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. لیکن جب وہ مسافر لوٹ گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور انہوں نے سکھایا کیسے؟ کچھ سوالات کیے، آپ نے اس کے جوابات دیے. ہم اور آپ جو دین سیکھنے کے لیے بالخصوص یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ دینی درسگاہ ہے.
تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی نمونہ اصلاً یہی ہے کہ ہم سوال و جواب کے ذریعے سیکھیں اور سکھانے والے بھی اسی اسلوب میں سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترجمان القرآن کا لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کی صحبت میں جتنا سیکھا تھا لیکن سب کچھ تو نہیں سیکھ سکے تھے، تو مزید سیکھنے کے لیے جو جلیل القدر اصحاب تھے ان کی خدمت میں آپ حاضری دیتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے، جوابات حاصل کرتے تھے، اس کے ذریعے انہوں نے ایک مہارت حاصل کی۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا نالج اور اتنا علم کہاں سے آ گیا، تو مختصر سا جواب تھا ان کا، بِلِسَانٍ سَوْلٍ وَبِقَلْبٍ عَقُولٍ، سوال کرنے والی زبان کے ذریعے اور سوچنے سمجھنے والی عقل کے ذریعے، دل کے ذریعے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ سوال اصل میں ٹول ہے علم حاصل کرنے کا، جہالت کو دور کرنے کا۔ خود احادیث کے اندر ملتا ہے کہ ایک موقع سے ایک صحابی زخمی ہو گئے اور انہیں نہانے کی حاجت ہوئی، لیکن وہ تیمم کے سلسلے میں آگاہ نہیں تھے۔ ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہانا پڑے گا، اور انہوں نے اس حالت میں غسل کیا تو ٹھٹر کر کے مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ سوال جہل کا ہتھیار ہے، جہل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ سوال جس کے حوالے سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اصل میں یہ علم کی کنجی ہے، علم خزانہ ہے، اس کو کھول کر کے ہضم کرنے، ایڈاپٹ کرنے اور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو اس ذریعے کو اپناتا ہے وہی علم والا بن پاتا ہے، اور جو اس میں شرماتا ہے، جو اس میں کوتاہ ہوتا ہے، جو اس سے بھاگتا ہے، اس کا علم پختہ نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں ہوتا، بہت زیادہ معیاری نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سوال ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں سے آگاہی حاصل کریں، اور پھر اپنے آپ کا جو مقصد ہم نے متعین کیا ہے اس کو بروئے کار لا سکیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، پڑھنے کا مطلب ریڈنگ نہیں ہے کہیں بھی۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مطالعہ کرنا، اسٹوڈنٹ، اسٹڈی۔ آپ اس کو ڈکشنری میں کھول کے دیکھیے کیا ملتا ہے۔ مطالعہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ عربی کی ڈکشنری کھولیں گے تو وہاں یہ ملے گا قرأ بدقۃ، صرف قرأ نہیں ملے گا، طالع کے معنی قرأ اس نے پڑھا یہ نہیں ملے گا، بدقۃ، باریکی کے ساتھ۔ اب باریکی کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز پڑھی جائے کیا ہے، کیوں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا مفہوم کس قدر ہے، کیسے اس کو برتا جاتا ہے، جتنے سوالات ہو سکتے ہیں وہ سارے سوالات اس کے متعلق حل کر لیں تو آپ ساری باریکیوں سے آگاہ ہو جائیں گے، اور اگر اس کو حل نہ کریں تو آپ کا علم آدھا اور ادھورا رہ جائے گا۔ آپ نے کوئی پھل دیکھا،
دیکھ کر کے اس کی شکل تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب یہ کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، کتنا استعمال کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں بے دقتن کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، صرف کتاب کی ریڈنگ نہیں کر لینی ہے، صرف استاد نے جو بتا دیا اس کو محفوظ نہیں کر لینا ہے، اس کو اس قدر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس سے ہمیں اس کے نتائج اور اس سے جو بینیفٹ ملنا چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے، عملی زندگی میں رہنمائی حاصل ہونی چاہیے، وہ چیز حاصل ہو جائے تو علم کا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، ہم نے سیکھنے کو سیکھ لیا، لیکن اگر اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ سیکھنا تو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم اور آپ برتیں کیسے، ہم اور آپ اس کو اپنائیں کیسے۔ یہ جامعۃ الفلاح کا امتیاز ہے کہ دوسری جگہوں کے تدریسی طریقے سے ہٹ کر کے جامعۃ الفلاح میں تدریس کے دوران کچھ بھی بتانے اور کچھ بھی پوچھنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی مضمون ہو، طالب علم پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ استاد سے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ نہ پوچھے، بلکہ یہاں تو یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ کلاس میں حاضر ہونے سے پہلے آپ مطالعہ کر کے آئیں، یہ چیک کر کے آئیں کہ جو عبارت یا جو سبق آج پڑھنا ہے اس کا کتنا حصہ آپ خود سے سمجھ لے رہے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصلاً کلاس میں صرف وہی سمجھنا باقی رہ جاتا ہے، لیکن بالکل مطالعہ کر کے اگر نہیں آئیں گے تو گویا آپ کو ہر چیز سمجھنی ہے، آپ کسی چیز سے واقف نہیں ہیں، لیکن مطالعہ کر کے آئیں گے تو گویا اتنا حصہ آپ پہلے سمجھ چکے جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، صرف اتنا حصہ سمجھنا ہے جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم ہے۔ اب اس کو بھی حل کرنے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان وسائل کو استعمال کر کے بھی ہم بہت ساری چیزیں خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب جہاں گاڑی اٹکتی ہے، جہاں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہاں پر صرف گائیڈ کرنے کے لیے استاد ہوتا ہے، صرف رہنمائی کرنے کے لیے استاد ہوتا ہے۔ کسی لفظ کا معنی اگر نہیں معلوم ہے تو یہ استاد کے کام میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے۔ آپ کے پاس ڈکشنری ہے، آپ ڈکشنری کھولیے، اس کی میننگ دیکھیے، آپ کو بہت ساری چیزیں خود معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا اور ایک لفظ کے کئی معنی آ گئے، آپ اس کو سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جملے میں اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو اب آپ یقیناً استاد سے پوچھیے کہ بہت سارے معنی ہیں، اس میں سے یہاں کون سا معنی موضوع ہے، میں نے یہ سمجھا ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے۔ یہ جو سوال اور جستجو کی چیز ہوتی ہے وہ بالکل معیاری اسٹیپ پہ یا مقام پہ پہنچاتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں جتنی تحقیقات ہوتی ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہیں، جتنی تفتیش ہوتی ہے، سب کے پیچھے یہ سوال ہی اصل نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ نیوٹن نے کشش ثقل کو دریافت کیا، لیکن کیسے دریافت کیا؟ سیب گرتے دیکھا، سوال کھڑا ہو گیا کہ کیوں یہ گر گیا، اور سرچ کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اصول برآمد کر لیا، دریافت کر لیا، اور اس اصول پہ اب دنیا کے بہت ساری چیزیں برتی جا رہی ہیں اور اپنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ استاد کا کام یقیناً یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کی حوصلہ افزائی کرے، سوال پہ روکے نہیں۔ جو جتنا اچھا استاد ہوگا وہ اتنے ہی طلبہ کو سوال کا موقع دے گا، اور جو استاد خود تیاری کر کے نہیں آتا، مطالعہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ روکتا ہے، ڈانٹتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے
کہ تم اپنے حد سے تجاوز کر رہے ہو. یقیناً کہیں کہیں حد سے تجاوز ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں حد سے تجاوز ہوتا ہے. لیکن ہے یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کو اسے سمجھایا جانا چاہیے خوبصورت انداز سے. اب سوال ہم اور آپ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوال میں کن کن چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے. آپ کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے استفہامات پڑھے ہوں گے، کوشچن ورڈز پڑھے ہوں گے. کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کوشچن ورڈز یا استفہامات کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتانی، زور سے. جتنے وہ کوشچن ورڈز ہیں اتنے ہی آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی چیز کی تحقیق اور ریسرچ کے، اور کسی بھی حوالے سے ان سارے کوشچن ورڈز کو سامنے رکھ کر کے جواب تلاش کرنا چاہیے. لیکن کوشچن کرتے ہوئے لوگ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، اس کے اصول کا لحاظ نہیں کرتے. اب میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سوال اگر ذہن میں اٹھ رہا ہے تو وہ سوال بالکل مختصر ہونا چاہیے. بالکل مختصر. جو چیز آپ کو کھٹتی ہے وہ جواب ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ہونا چاہیے. ایک ساتھ 10 سوال نہیں ہونے چاہیے. سوال الجھانے والا نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ انٹینشن اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پھنسانا ہے. جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ سمجھنا ہے، کچھ گین کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے. اب سوال کرنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں بابر نے ہندوستان پر کتنی بار حملہ کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے غذا کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ جو بار بار کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. بس صرف سوال آپ کیجئے بابر نے ہندوستان پہ کتنی بار حملہ کیا، غذا کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی، ہجرت کیوں کی، اتنا کافی ہے. اب اس سوال کو بہت لمبا سا بنائیں گے. حضور پیدا ہوئے مکہ میں، وطن آپ کا مکہ تھا، مدینہ اجنبی جگہ تھی، آپ نے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ اب اتنی تفصیل جو پہلے گنائی گئی کہ مکہ آپ کا وطن تھا اور مدینہ اجنبی جگہ تھی، یہ سب سوال میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، جواب آئے گا. بہتر مواقع تلاش کرنے کے لیے یا جو بھی حکمت رہی ہے اس کی. تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، سوال بالکل پن پوائنٹ اور مختصر ہونا چاہیے. ایک ساتھ کئی سوال نہیں. نماز میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، ایک ساتھ سارے سوالات. الگ الگ سوال ہوگا، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے قعدے ہیں، جو بھی پوچھنا ہے. کتنی آیات پڑھنی ضروری ہے، قرأت کتنی لمبی ہونی چاہیے، بس اتنا سے جملہ مختصر تھا. آپ کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کیا؟ یہ اصل چیز دیکھنے کی ہے، یہ اصل چیز طے کرنے کی ہے. آپ نے مطالعہ کیا، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی اس کو آپ نے سوال کی شکل دی کیا؟ آپ نے سوال کی شکل دی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مطالعہ کیا کس چیز کا؟ قرآن مجید کا. وہاں ایک لفظ آیا امام. امام کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امام کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کے لیے آگے
کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی مفہوم ہے امام کا عربی زبان میں؟ امامت کا اتنا ہی دائرہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے، یا اس کی کچھ اور بھی مزید معنویت ہے، مزید گہرائی ہے، مزید اس کی وسعت ہے؟ مسجد کی امامت تو ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، وہ تو پوری زندگی کی امامت ہوتی ہے، پوری زندگی کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اتنے گہرے مفہوم تک ہم کیسے پہنچیں گے جب تک ہم یہ جستجو نہیں کریں گے کہ واقعتاً عربی زبان میں امام کا لفظ صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کی معنویت میں اس سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ چیز چیک کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے سماجی اور معاشرتی اور صحبت سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو کل مفہوم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مفہوم بہت ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ اہل علم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اہل علم جب تک اس کی تصدیق جو بنیادی سورس اور ذرائع ہیں اس سے نہیں کر لیتے۔ ہم اور آپ کیونکہ طالب علم ہیں، اس لیے ہم کو صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف ادھر ادھر کی بتائی ہوئی باتوں پر، یا صرف ایک سے دوسرے کے نوٹ بک اور کاپیوں میں نقل کی ہوئی باتوں پر بھروسہ ہوگا تو ہمارا علم ناقص اور ادھورا رہے گا۔ جب تک ہم خود سیلف اسٹڈی کر کے اپنی تحقیق اور اپنی سرچ کو اپنے پاس محفوظ نہیں کریں گے، تو جو اصل مطالعے کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی معنویت کو سمجھنے کے لیے سرچ کیا جائے، اور جو کچھ ہماری کوشش کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو وہ ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر محفوظ ہوگا تو ہمیں اس کا واقعی فائدہ زندگی بھر ملتا رہے گا، لیکن اگر محفوظ نہیں ہوگا تو پھر ہم وقتی طور پہ تو سمجھ جائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے کہ الجھانے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں، اور بچے شرارت میں کرتے بھی بہت ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ بچے ہی کرتے ہیں۔ قرآن تو یہ دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ سوالات اپنی معلومات کے لیے بھی کرتے تھے، لیکن لوگوں کے امتحان کے لیے اور لوگوں کو زج کرنے اور پسپا کرنے کے لیے بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامی، یسألونک ماذا ينفقون، کتنی جگہ سوالات کے الفاظ آئے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، آپ ڈھونڈیے تو آپ کو 20-25 جگہ یہ مل جائے گا کہ قرآن اس اسلوب کو استعمال کرتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں اور قرآن پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ لیکن وہیں ہم کو قرآن کے مطالعے کے دوران یہ بھی ملتا ہے کہ بعض سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے آپ کو زج کرنے کے لیے، آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے کھڑے کیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جو مکے کے لوگ تھے وہ اہل کتاب کو علم کے لحاظ سے بہتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے اہل کتاب سے یہ جاننا چاہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں واقعی یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو انہوں نے 3 سوالات سجھائے۔ کیا ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ان سے روح کے بارے میں پوچھو، ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو سوالات سجھائے تھے انہوں نے، ان سوالات کے حوالے سے وہ کیا چاہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو صحیح جواب دے پائیں گے، اور اگر صرف جھوٹا دعویٰ کیا ہوگا تو نہیں دے پائیں گے۔ اب اسے ہم امتحان سمجھیں یا اسے ہم آپ کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ایک آزمائشی سوال سمجھیں؟ ایک تو سوال یہ ہوتا ہے
کیا ایسا سوال کرنا طلب علم کی اسپرٹ سے میل کھاتا ہے؟ طلب علم کے جذبے سے مناسبت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اس لیے طلبہ کو اس طرح کے سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر بھی لوگ کر دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر دیتے تھے، ایسے ایسے سوالات کر دیتے تھے جس پہ آپ ناراض بھی ہوئے۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول کو سکھانے کے لیے آئے تھے، آپ کو یہ بتانا بھی تھا کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ بہت سوال کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ زیادہ سوال نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، اس لیے بہت سوال نہیں کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی کرو۔ ایک موقع سے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حج کتنی بار ہے؟ آپ نے کہا سال میں ایک بار ہے۔ پھر پوچھا کہ دوبارہ بھی کرنا ہے، 6 بارہ بھی کرنا ہے، آپ نے ٹالا۔ وہ اصرار سے پوچھتے رہے تو آپ نے اخیر میں سمجھایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ جب ایک جواب ایک سوال کا مل گیا تو مزید چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے بوجھ اور بندش بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، استاد نے ایک بات بتا دی، آپ کوریت کر کے 10 طرح سے پوچھیں گے تو 10 طرح کی باتیں وہ بتائے گا، اور جب اس نے 10 طرح کی باتیں بتا دی ہیں تو ان 10 کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا، اور امتحان میں ان 10 کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بہت بھاری ہو گیا، یہ تو بہت مشکل ہو گیا اور ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ قرآن میں یہ بات بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بقرہ ذبح کرو۔ اب اگر وہ سیدھے سیدھے ذبح کر دیتے ٹھیک تھا، لیکن اب انہوں نے سوال شروع کیا، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس نسل کی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور جتنا وہ پوچھتے گئے اتنا ہی وہ پھنستے گئے۔ ایسے بھی سوال کا انداز اور اسلوب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پوچھتے جائیں اور پھنستے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال بھی کر دیا کہ اللہ کا خالق کون ہے؟ کسی نے یہ سوال بھی کر دیا میرا باپ کون ہے؟ کیا یہ سوال کرنے کا تھا آپ سے؟ جس کا باپ وہ نہیں جانتا کہ میرا باپ کون ہے، کہ اللہ کے رسول بتائیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو اگر اس طرح کے سوالات ہوں گے تو یہ چیز تو ناراضگی کا سبب ہی بنے گی، اور اس کا علم اور تحقیق سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ جو کلاس میں سوالات کرتے ہیں اپنے سبق سے متعلق، اپنے سبجیکٹ سے متعلق، وہاں سوالات کرنے سے پہلے اس کو تولنا ضروری ہے کہ وہ سوال کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ کریں تو اس کا کچھ ہمیں نیا گین ہوگا، نئی حصول یابی ہوگی، نیا اضافہ ہوگا، یا یہ کہ محض بات برائے بات ہوگی۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سوال کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ الجھا دیے جائیں۔ ایک آنکھ سے 1 میل نظر آتا ہے تو 2 آنکھ سے کتنا نظر آئے گا؟ 1 گھنٹے میں ایک لڑکا 5 کلومیٹر جاتا ہے تو 5 لڑکے 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر جائیں گے؟ 5 ہی جائیں گے یا 25 جائیں گے؟ تو اب اس طرح کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب اس سوال کا کوئی حاصل ہے یا یہ کہ یہ صرف سوال برائے سوال ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو سوال پوچھتے وقت یہ تولنا اور یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ کون سا سوال کیا جانا چاہیے، کون سا سوال نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ اس پہ بھی غور کیجیے کہ بعض چیزیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جو ہمارے لیول کی چیز نہیں ہے، جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا سوال لے کر کے کھڑے ہو جائیں۔
تو کیا اس کا جواب کوئی دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا، کبھی نہیں دے پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین سکھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے صحابہ کرام کی محفل میں، وہاں ایک سوال تھا، قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ مل مسئول بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ آگاہ نہیں ہے پوچھنے والے سے، اس لیے کہ کسی کو نہیں بتایا گیا قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، پیدا کب ہوگا، کوئی نہیں بتایا گیا۔ کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں، ان کو آگاہی زیادہ ہے۔ ویسے ہی اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو نہ جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ بتا دے کہ میں نہیں جانتا، یا یہ بتا دے کہ یہ آپ کے دائرے فہم سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول سے تقدیر کے مسئلے پہ سوال کیا گیا، آپ نے منع کر دیا، یہ تمہارے فہم سے باہر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استوا علی العرش کے بارے میں سوال کیا گیا، کہا یہ چیز تو برحق ہے لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے، اس لیے ہم آپ کو بھی نہیں بتا سکتے۔ اور اس کا اقرار کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، جب امام مالک کہہ سکتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، تو ہم یا ہمارے اساتذہ اپنے آپ کو علم کل سمجھیں اور جتنے سوالات آ جائیں ہر سوال کا جواب دینا اپنے لیے لازم قرار دینے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، یہ میرے علم اور دائرے سے باہر کی چیز، میں نہیں جانتا۔ کسی سوال کے سلسلے میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی، سوال آیا جواب مجھے نہیں معلوم، تحقیق کر کے بتانا ہے، تو کیسے تحقیق کر کے بتائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات ہوتے تھے جس کا جواب آپ فوراً نہیں دینا چاہتے، تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، یا بتا دیتے تھے کہ میں بعد میں دوں گا، یا ایسے سوالات جس کے جوابات نہیں دیے جا سکتے اس کو ٹال کر کے صحیح رخ بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، جواب کیا ہے؟ جواب یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، جواب میں یہ بات کہی گئی کہ اس کی تیاری کیا کی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال اور جواب کے معاملے میں کبھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کیا اور آپ کو جواب نہیں ملا، تو عین ممکن ہے کہ ابھی جواب آپ کے فہم سے بالا تر ہو، اور استاد ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، آپ اس سے پہلے کی بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں، اس کے بعد وہ چیز سمجھ پائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت بیسک چیز، ایک بچہ جو الف با تا ہے پڑھ رہا ہے، اس سے اگر جملے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے پائے گا؟ نہیں دے سکتا۔ جب وہ الف با تا کے بعد الفاظ جوڑنا سیکھ جائے گا، الفاظ جوڑ کر کے جملے بنانا سیکھ جائے گا، اس کے بعد وہ جواب دینے کے لائق ہو جائے گا۔ تو آپ اگر ابھی عربی اول میں ہے اور عربی ہفتم کا سوال کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر اس کا جواب دے بھی دیا جائے۔ تو آپ عربی اول سے عربی ہفتم تک پہنچیے، دیکھیے آپ کے کتنے سوالات فطری طور پہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی اگر جواب نہیں ملتا ہے تو اس پہ جھزبل ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کبھی وقت کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور کبھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سوال کا مجھ سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کے چکر میں پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ آپ غور کیجیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو یہ اعتراف کیا کہ میں نے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا اس کے حوالے سے میرا علم تو پختہ ہے، لیکن جن چیزوں کے سلسلے میں سوال کرنے سے میں چوک گیا یا شرما گیا اس میں آج بھی میں پچھتاتا ہوں، آج بھی میں پریشان ہوتا ہوں، میرے لیے لاینحل ہوتا ہے۔ لیکن وہیں ان کا ایک طرز عمل اور بھی ہے۔ کیا ہے ان کا طرز عمل؟ کہ ایک موقع سے کسی نے پوچھ دیا
کہ جنگ صفین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ صحابہ کرام کے درمیان ایک جھگڑا تھا، ایک جنگ تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ صحابی حق پر تھے، یہ گروہ حق پر تھا، یہ لوگ حق پر تھے، یہ جواب دینے کے بجائے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اس جنگ میں شرکت سے دور رکھا، تو آج میں اس حوالے سے اپنی کوئی رائے دے کر کے، اپنا کوئی اسٹینڈ واضح کر کے اس سے آلودہ یا اس میں ملوث یا شریک ہونا نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے الگ رکھا میں الگ رہوں گا، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس جب لوگ پہنچیں گے اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم دنیا ہی میں کیوں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے؟ یہ حق اللہ کا ہے، یہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کے کئی جواب آ جاتے ہیں۔ اب جب کئی جواب آ جاتے ہیں تو بھی ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہے، اس کے کئی جواب آ گئے، صحیح تو کوئی ایک ہی ہونا چاہیے، تو بھی وہ استاد سے الجھتے ہیں۔ یا ایک سے پوچھا، ایک نے ایک جواب دیا، دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے دوسرا جواب دیا، تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے تیسرا جواب دیا۔ اب کون سا صحیح ہے؟ ہم پریشان ہیں اور تینوں سے الجھ رہے ہیں، آپ کا صحیح کہ ان کا صحیح کہ ان کا صحیح۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سوال کے تینوں جوابات صحیح ہوں؟ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں تو روز عمل کرتے رہتے ہیں، نہیں کون سا عمل افضل ہے؟ ایک جگہ تو آپ نے کہا کلمہ شہادت کا اظہار یا ایمان کا اظہار، ایک دوسرے شخص نے سوال کیا تو آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، ایک تیسرے شخص نے سوال کیا تو آپ نے کہا غصے پہ کنٹرول کرنا۔ یہ تینوں جواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو الگ الگ چیز ہے، تضاد ہے، کوئی ایک ہی عمل افضل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جہاں آپ نے کلمہ شہادت کی بات کہی وہاں مخاطب کون تھا؟ جو اسلام کی اساسی سے دور ہے، اس کے لیے سب سے بیسک مسئلہ تو دائرہ اسلام میں آنا یا اپنی نجات کی فکر کرنا ہے، وہ کلمہ کہے، نجات کے دائرے میں آ جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک شخص مومن ہے، اب اس کو کچھ چیزیں انجام دینی ہیں، تو اس میں پہلی چیز تو نماز ہے انجام دینے کی، لیکن نماز سے زیادہ مشکل جہاد ہے، تو جو مشکل تر چیز تھی اس کی طرف ترغیب دے دی۔ ایک شخص ہے جو بہت غصہ ور ہے، اگر اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ کوئی چیز صحیح ڈھنگ سے نہیں کرے گا، اس کے لیے افضل یہ کہ پہلے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے تاکہ دوسری چیزیں بھی اس کی نارمل ہو جائیں۔ تو یہ تینوں جواب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تین جواب تین طرح کا ہے اور یہ تینوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اس طرح کے مواقع پر تھوڑا سکون کرنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے، سکوت اختیار کر کے اس کے اسباب اور حکمتوں پہ غور کرنا چاہیے، تو ہماری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور بلا وجہ اس کو آتا ہے اس کو نہیں آتا ہے، یہ اچھا ہے یہ خراب ہے، اس طرح کی زبان درازی اور فتوی بازی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، حکمت کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں۔ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کے لیے گنجائش نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے پوچھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے توبے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ وہی سوال، اس کو آپ نے جواب دیا کہ اس کے لیے توبے کی گنجائش ہے۔ اب یہ دونوں تو متضاد بات ہو گئی، جواب ایک ہی شخص کا ہے، الگ الگ شخص کا بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟
پھر انہوں نے وضاحت کی کہ پہلے شخص کو جو میں نے یہ جواب دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قتل کر کے نہیں آیا تھا، وہ قتل کے لیے پر تول رہا تھا اور پہلے سے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا کہ مار ڈالوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، معافی ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں۔ اس کو روکنے کے لیے دروازہ بند کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے کہا تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں، تم جان بوجھ کر کے حرکت کرنا چاہتے ہو۔ اور جو دوسرا شخص تھا وہ قتل کا جرم کر چکا تھا، اب اسے پشیمانی تھی، شرمندگی تھی۔ اب اس کو اگر کہہ دیا جاتا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے تو وہ مزید برائیوں ہی کی طرف جاتا، لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو وہ معافی تلافی کر کے آئندہ نئی راہ پر، نیک راہ پہ، صحیح راہ پہ چلے گا۔ اس لیے دونوں کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کو حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم اور آپ جب کھلے ماحول میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آپس میں کبھی کبھی شکوک و شبہات، کبھی کبھی غلط فہمیاں، کبھی کبھی غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان باریکیوں کو، ان نزاکتوں کو سمجھیں گے تو اس طرح کی غلط فہمیاں، اس طرح کے غلط خیالات، اس طرح کے غلط تصورات کسی کے سلسلے میں نہیں پیدا ہوں گے۔ ہم اصلاً اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آخری بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ اب آج کے بعد سے اگر علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے تو اس طریقے کو ہم عملاً برتیں گے کیسے؟ استاد تو آتا ہے، تقریر کرتا ہے، لیکچر کرتا ہے، ریڈنگ کراتا ہے، ترجمہ کرا دیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ آپ کتنا سوال کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم، لیکن اب جو نئی نئی ٹیچنگ میتھڈ آ رہے ہیں اس میں اس طرح کے میتھڈ بھی آ رہے ہیں۔ استاد پڑھا ہی نہیں، سارے کلاس کے سارے طلباء یا طالبات کو 5 کے گروپ میں بانٹ دیں اور جو سبق پڑھنا ہے اس پہ ان کو کہے کہ اس سبق کو پڑھو اور اس پہ باری باری ہر ایک سوال خود بنائے اور پوچھے بقیہ لوگوں سے، بقیہ لوگ اس کا جواب دیں، سب لوگ اس کو پڑھیں۔ ایک شخص جب سوال کر لے، بقیہ لوگ جواب دے دیں، اگر صحیح جواب آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، جواب کی نشاندہی جواب دینے والا اسی سبق سے کرے گا، سوال بھی اسی سبق سے کرے گا، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ سوال کرے، باقی لوگ جواب دیں، نمبر 3 پہ جو ہے وہ سوال کرے، باقی لوگ جواب دیں، اور استاد سے گھوم گھوم کر کے نگرانی کرتا رہے کہ یہ عمل جاری ہے یا نہیں۔ ایسے پورے سبق پہ 50 سوال بن جاتے ہیں اور 50 سوال کے 50 جواب آ جاتے ہیں، اور جب سوال جواب کی شکل میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ذہن میں زیادہ محفوظ رہتی ہے، بجائے اس کے کہ یہاں سے تقریر کی جا رہی ہو اور آپ سن لیں، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی اور کچھ چیزیں بھول جائیں گے۔ لیکن جب کسی مسئلے پر سوال اٹھ جاتا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کر کے فراہم کیا جاتا ہے تو وہ چیز پھر جلدی بھولتی نہیں ہے، زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو اب تو ٹیچنگ کا یہ میتھڈ ہے جو بہت سارے اسکولوں میں اور اداروں میں اڈاپٹ کیا جا چکا ہے، اپنایا جا چکا ہے۔ ہمارے یہاں پیریڈ خالی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ استاد موجود نہیں ہیں، تو کیا ہم خود یہ میتھڈ نہیں اپنا سکتے اور اس کے ذریعے بہت سارے جو تمرین کے، ایکسرسائز کے سوالات ہوتے ہیں ہم خود نہیں حل کر لیں گے؟ ٹیچر بورڈ پہ لکھوائے گا، ہم نوٹ کر لیں گے، وہ شکل زیادہ بہتر ہے، یا ہم خود ہی اس طرح آپس میں مذاکرہ، مباحثہ اور سوال و جواب کی شکل میں حل کر کے آدھے سے زیادہ تمرین خود حل کر لیں؟ باقی کہیں گاڑی اٹک رہی ہے اور نہیں حل کر پا رہے ہیں، وہاں استاد گائیڈ کرے گا، تو یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا یا مشکل رہے گا؟ یہ پریکٹیکل چیز۔
آپ ذرا اس کو آزما کے دیکھیے. یہاں چونکہ کلاسز میں بہت زیادہ تعداد ہے، کاپیاں چیک بھی نہیں ہو پاتی، کاپیاں تیار بھی نہیں ہو پاتی، صرف نقل در نقل اور زیراکس در زیراکس چلتا ہے. لیکن یہ نقل در نقل اور زیراکس در زیراکس سے آپ کو پرفیکٹ علم نہیں حاصل ہوگا. لیکن اس طرح آپ سوال و جواب کے ذریعے خود حل کر کے اپنی کاپی تیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کا علم پختہ ہوتا ہے یا نہیں، آپ کا علم مضبوط ہوتا ہے یا نہیں. یہ ایک مشورہ ہے. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اس طریقے کو برتنے کے لیے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، آپ کے جس سبجیکٹ کو بھی مطالعہ کرنا ہے، اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس آپ کو نہ سمجھ میں آنے والی بات لکھت روپ میں موجود ہونی چاہیے. آپ نے استاد سے پوچھا، استاد نہیں حل کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی سینئر طالب علم بتا دے. استاد اور سینئر طالب علم بھی نہ بتا سکتے، کوئی ذمہ دار بتا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی باہر کا گائیڈ بتا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے آج کل بہت کچھ آن لائن ہوتا ہے، وہاں سے جواب مل جائے. لیکن جب آپ کے پاس سوال محفوظ رہے گا اور اس کے تلاش کی جستجو رہے گی تو آپ صحیح جواب تک دیر سویر پہنچ جائیں گے. لیکن صرف پڑھا، سوال آپ نے سیٹ نہیں کیا، اس کی کھوج کریز نہیں کی تو آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. آپ وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں تھے پڑھنے سے پہلے، ویسے ہی کورے رہیں گے جیسے تھے. لیکن اگر آپ نے اس اسلوب کو اپنایا تو دھیرے دھیرے آپ کے علم میں جو اضافہ ہوگا وہ آپ کو آپ کے کامل بننے میں، آپ کے پختہ بننے میں، آپ کے معیاری بننے میں، آپ کے آئیڈیل اور نمایاں بننے میں کارگر ہوگا. ایک تیسری چیز اور ہے جس پہ آپ غور کیجیے. دنیا میں علم اتنے ہیں کہ ہر علم میں کوئی کامل اور ماہر نہیں بن سکتا. تو آپ کی دلچسپی جس مضمون سے زیادہ ہے، ضروری حد تک تو ہر چیز جاننا چاہیے، اس لیے ہر چیز کی تیاری کرنی ہے. لیکن جس سے دلچسپی زیادہ ہے اس کی تیاری زیادہ کرنی ہے، اس میں اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے ماہرانہ پوزیشن میں لانے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے بھی وہی سوال ہے. سوال کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کی دلچسپی ہے اس سے دلچسپی رکھنے والے کون بہت مشہور لوگ گزرے ہیں، کون سی اہم اہم کتابیں ہیں، کون سے اہم اہم مسائل ہیں جس سے آگاہ ہونا ضروری ہے. اب آپ کہتے ہیں جامعۃ الفلاح کا امتیاز قرآن، اور قرآن سے میری دلچسپی ہے. مجھے بتائیے قرآن کی سب سے ضخیم تفسیر کس نے لکھی ہے جس میں زیادہ تر مباحث مل جاتے ہیں؟ معلوم ہے کہ آپ کی گاڑی کہیں اٹک جائے تو آپ اس تفسیر کو کھول کر کے دیکھیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ہے ہم میں سے جو لوگ بھی قرآن پڑھیں ان کو یہ آگاہی کہ قرآن کی کون سی تفسیر سب سے جامع ہے جس میں ہر طرح کے مباحث ہیں، وہ سب سے زیادہ مفصل اور تفصیلی ہے. جی کون سی تفسیر؟ تفسیر ابن کثیر فی ظلال القرآن اور صفوۃ التفاسیر. یہ آپ کی رسائی میں ہے لیکن یہ بہت جامع نہیں. ان کی اپنی خصوصیات ہیں لیکن یہ بہت مفصل نہیں ہے. تدبر قرآن بھی بہت مفصل نہیں. دیکھیے ایک گھر سے آواز آ رہی امام راضی کی تفسیر، لیکن کتاب کا نام نہیں آیا. ذرا بتائیے کتاب کا نام کیا ہے؟ ہے نا؟ یقیناً امام راضی کی تفسیر بہت مفصل ہے نا؟ اس کو اردو میں ایک الگ نام سے جانا جاتا ہے، اصل نام عربی میں الگ ہے، لیکن ہم آگاہ ہوں گے، واقف ہوں گے. بولیے
امام راضی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ اردو میں کیا بولتے ہیں، عربی میں نام کیا ہے؟ اردو میں تو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے مفاتیح الغیب۔ کیا نام ہے؟ مفاتیح الغیب۔ جی بیٹھیے۔ میں صرف اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے، ایکسپرٹ بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیلڈ سے متعلق جو بیسک چیزیں ہیں، چاہے وہ اساتذہ کی فہرست ہو، ماہرین کی فہرست ہو، کتابوں کی فہرست ہو، اس کے بارے میں آگاہی ہو، تاکہ جب بہت باریک اور گہرے مسائل اٹکیں تو اس سے رجوع کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں، اور ان ساری چیزوں میں کے ذریعے آپ کے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اپروچ کے ساتھ جائیں۔ میں نے ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کی ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں آپ کچھ اپنی تگ و دو اور کوشش جاری رکھیں گے، اور کبھی کوئی رکاوٹ آئے گی تو قرآن پہ تو ماشاءاللہ ہمارے محتمین صاحب بھی PhD ہیں، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ گائیڈ کریں گے۔ لیکن آپ کی طرف سے متعین طور پہ لکھت سوال آنا چاہیے، زبانی چلتے پھرتے نہیں۔ چلتا پھرتا سوال، چلتا پھرتا علم ہوتا ہے، اور دو ٹوک متعین چیز متعین علم کی طرف لے جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا ونفع بعلمکم۔ بہت ہی مختصر وقت میں مولانا نے سوال پوچھنے کا فن، اصول و آداب کے عنوان پر بہت ہی جامع اور بہت ہی مدلل گفتگو فرمائی، اور ہماری طالبات کے بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بغور سنا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر طالبات نوٹ بھی کر رہی تھی۔ ایک اچھی روایت ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے، بلکہ جن طالبات نے نوٹ نہیں کیا آئندہ پروگرام میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے استاد محترم سے سیکھیں۔ اور میں تو بڑا ناقص نہیں کہوں گا، لیکن مولانا کو آپ دیکھیں گے کہ جو کوئی پروگرام ہوگا کہیں کسی طرح کا، چاہے طالب علم ہی تقریر کیوں نہ کر رہا ہو، ڈائری مولانا کے ساتھ ہوتی ہے اور مولانا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈائری مولانا کے ساتھ ہمیشہ، چاہے کلاس میں ہو، راستے میں ہو، مسجد میں ہو۔ تو اس طرح سے مجھ کو بھی، میں سب سے پہلے اپنے مخاطب کرتا ہوں، اپنے طالبات کو بھی، کہ وہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں۔ مولانا کی گفتگو میں امام مالک کے استوا کے تعلق سے ایک قول کا تذکرہ کیا، وہ قول بالضبط کیا ہے؟ انعامی سوال ہے، کوئی بتائے گا؟ عقیدہ واسطیہ میں پڑھا ہے۔ وہ سوال بالضبط کیا ہے جس کا جواب امام مالک نے دیا تھا؟ وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ استوا علی العرش کے سلسلے میں سوال تھا۔ استوا علی العرش کے سلسلے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مفہوم، کیا مطلب ہے، تو امام مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ الفاظ کچھ مخصوص ہیں، مختصر سے۔ کچھ مختصر الفاظ ہیں۔ ہاں۔ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة۔ اچھا، آخری، چونکہ مولانا سے سوال کا موقع نہیں ہے اس لیے تو سوال میں آخری سوال میں کروں گا کہ مولانا نے صحابہ کرام کے درمیان جو بعض اختلافات سامنے آئے یا تاریخ کا حصہ ہیں، ایک بڑے امام سے اس بارے میں سوال ہوا کہ کون صحیح تھا کون غلط، تو انہوں نے بہت ہی مختصر اور جامع جواب دیا۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا تھا؟ اپنے الفاظ میں بتا سکتی ہوں۔ نہیں، ان سے نہیں سوال ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، جنگ صفین اور اس طرح کا دوسرے مسائل میں، تو یہ پوچھا گیا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، تو ایک بڑے امام انہوں نے بڑا مختصر اور بڑا جامع جواب دیا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟
ہاں یہ تو مولانا نے اپنی بات اس بات کی طرف اشارہ کیا. دوسرا کوئی جواب؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس مسئلے سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کو کیوں ملوث کریں. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جواب تھا. تو جزاک اللہ خیر محترم مولانا عبدالبر حسنی صاحب فلاحی کا اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا رحمۃ اللہ حسنی صاحب، آپ نے ہمت افزائی فرمائی ہماری، یہاں تشریف لے آئے اور معلمات اور تعلقات اور تمام طالبات کا بہت بہت شکریہ. اس طالبہ نے جس نے تفسیر غازی کے سلسلے میں جواب دیا تھا اس کا انعام اس کے نیچے ہوگا. ہم جا رہے ہیں اپنا انعام لے لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ